بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین السلام علیکم. پروگرام چینج کے ساتھ میں ہوں حافظ خرم شہزاد. ناظرین ہماری یہ کوشش ہوتی ہے کہ ہر پروگرام میں تحریک منہاج القرآن کے مرکزی سیکریٹریٹ پہ جتنے بھی شعبہ جات کام کر رہے ہیں ان کے جتنے بھی ڈائریکٹرز ہیں ان کو بلا کر آپ کے سامنے ان سے ان کے ڈپارٹمنٹ کے حوالے سے گفتگو کی جائے اور ان سے یہ پوچھا جائے کہ وہ جو آج کل ایک ہم نے چینج کا نعرہ لگایا ہوا ہے اس حوالے سے وہ ڈپارٹمنٹ کیا خدمات سر انجام دے رہے ہیں. آج مرکز سے دو بڑے اہم ڈپارٹمنٹ کے ہیڈز تشریف لائے ہیں, ان کو بھی ہم ویلکم کرتے ہیں اور ان کا آپ سے تعارف کروائیں گے. ہمارے ساتھ تشریف فرما ہے پہلے جناب عبدالستار منہاجین صاحب, آپ ڈائریکٹر ہیں MIB منہاج انٹرنیٹ بیورو کے, آپ کو ہم خوش آمدید کہتے ہیں. ان کے ساتھ تشریف فرما ہے محمد رفیق صدیقی صاحب, آپ سیکرٹری جنرل ہیں منہاج القرآن یوتھ لیگ کیبنٹ کے, ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. وعلیکم السلام. تو میرا پہلا سوال صدیقی صاحب سے ہے کہ آپ کائنڈلی ہمارے ناظرین کو یہ بتائیں کہ منہاج القرآن یوتھ لیگ کب وجود میں آئی اور اس کے قائم کرنے کا مقصد کیا تھا؟ منہاج القرآن یوتھ لیگ 30 نومبر 1988 کو وجود میں آئی. قبلہ شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری نے جب اس کا قیام عمل میں لایا تو مین مقصد یہی تھا کہ نوجوانوں کو ان کی جو بھی زندگی کی مصروفیات ہیں, زندگی کی جتنے بھی ان کے مراحل ہیں, نمبر 1 تو ان کو ان سے روشناس کرایا جائے, ان کو بتایا جائے کہ آپ کی حقیقت کیا ہے, آپ کی وراثت کیا ہے, آپ نے چلنا کس طرح ہے اور آپ کی منزل کیا ہے اور اس منزل کی جستجو میں آپ نے کس راہ کا انتخاب کرنا ہے. اس وقت پاکستان کے اندر اور پاکستان سے باہر بھی ظاہری بات ہے منہاج القرآن یوتھ لیگ قائم ہے, جہاں جہاں تحریک منہاج القرآن ہے وہاں یوتھ لیگ ساتھ ہے. تو آپ تعلیمی تربیت کے حوالے سے کس طرح ان کو مینج کر رہے ہیں یا ان کے لیے کیا کر رہے ہیں؟ تحریک کے جتنے ادارے ہیں, انسٹیٹیوٹس ہیں, کالجز ہیں, نمبر 1 تو ان میں ہم ان کو داخلہ کے لیے ان کو ایک فیسلٹی دیتے ہیں, لیکن ہم خود بھی کئی ایکٹیویٹیز ان کے لیے جنریٹ کرتے رہتے ہیں. نہیں, جو آپ داخلہ کے لیے آپ ان کو سہولت دیتے ہیں اس میں ان کو کوئی آپ فیس میں کمی بھی کرواتے ہیں, رعایت کرواتے ہیں یا عام ہی؟ یقیناً نوجوان چونکہ پاکستان میں اس وقت مختلف طبقات کے نوجوان ہیں, تو وہ اگر آپ اس پہ آ جائیں امیری اور غریبی پہ, تو کئی نوجوان اس طرح کے بھی ہیں جو مستحقین میں آتے ہیں, تو ہم ان کو اس فیلڈ میں بھی پھر ان کو ہم مواقع فراہم کرتے ہیں. ظاہر بات ہے جو لوگ آپ سے ریلیٹڈ ہیں, جو منہاج القرآن سے ریلیٹڈ ہیں, سارے ایک طبقہ نہیں ہے, سارے امیر نہیں ہیں, ٹھیک ہے, اس میں کچھ نارمل طبقہ بھی ہوئے ہیں. اور ظاہر بات ہے جو نارمل طبقہ کے لوگ ہیں جن کی مشن کے ساتھ محبت ہے, ٹھیک ہے, جن کی مشن کے ساتھ محبت ہے, وہ چاہتے ہیں کہ یہاں آ کے پڑھیں, اس میں آپ اپنا کردار ادا کر رہے ہیں؟ اس میں ہم اپنا بھرپور کردار ادا کر رہے ہیں. مثلا ہم پاکستان بھر میں ان کے لیے IT سینٹرز کا قیام عمل میں لا چکے ہیں. ماشاءاللہ. مثلا جون جولائی کو ہم ٹارگٹ بناتے ہیں جب نوجوان فری ہوتا ہے. اس معاشرے کے اندر نوجوان یعنی یہ بالکل کنفرم ہے کہ وہ مختلف ایکٹیویٹیز میں انوالو نہ ہو جائے, اور اس معاشرے کے اندر جتنی غلط چیزیں ہیں ہم یہ چاہتے ہیں کہ نوجوان ان سے انحراف کر کے وہ جو ان کی جتنی ترجیحات ہیں جو ان میں ہونی چاہیے, جو نوجوان کو کرنی چاہیے, اس کے لیے ہم پھر تعلیمی پروجیکٹ میں ان کے لیے مختلف کورسز ڈیزائن کرتے ہیں, وہ فری کرواتے ہیں. ہمارے جون جولائی کے جو ٹیوشن سینٹرز ہیں وہ پاکستان بھر میں تقریباً تمام تحصیلات میں منعقد کیے جاتے ہیں اور وہاں جا کے نوجوان پڑھتے ہیں. اس طرح ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ایک نوجوان کو کریئر کاؤنسلنگ کی ضرورت ہوتی ہے. مثلا کسی نے میٹرک کر لیا, اب اس نے کیا کرنا ہے, کہاں جانا ہے, کس فیلڈ کو اختیار کرنا ہے, تو یعنی آپ ان کی بات کرنے کا مقصد ہے کہ فل ہیلپ کرتے ہیں. جی فل ہیلپ. انشاءاللہ آپ کی طرف پھر آئیں گے. ہمارا بڑا ہی اہم شعبہ تحریک منہاج القرآن کا MIB منہاج انٹرنیٹ بیورو ہے. MIB تحریک منہاج القرآن کے لیے کیا کردار ادا کر رہا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. پاکستان میں انٹرنیٹ کا آغاز 1996 میں ہوا, ٹھیک ہے, یہ سب کے نوٹس میں ہے. 1994 سے ہی یعنی اس سے بھی 2 سال پہلے سے منہاج القرآن کی ویب سائٹ بن چکی تھی. اچھا ماشاءاللہ. پاکستان میں سب سے پہلی NGO جس نے باقاعدہ اپنی ویب سائٹ لانچ کی اور انٹرنیٹ کے اوپر اپنی سرگرمیوں کو شائع کرنا شروع کیا, وہ تحریک منہاج القرآن ہے. ماشاءاللہ. یہ اعزاز الحمدللہ پاکستان کی پہلی آرگنائزیشن ہے جس کو یہ حاصل ہے. ماشاءاللہ.
بعد 1996 میں جب باقاعدہ پاکستان میں انٹرنیٹ سروسز کا آغاز ہو گیا تو منہاج القرآن کے مرکز پر، مرکزی سیکریٹریٹ پر منہاج انٹرنیٹ بیورو کے نام سے ایک الگ سے ڈپارٹمنٹ وجود میں آیا. ٹھیک ہے. اس ڈپارٹمنٹ کے اندر مختلف نوعیت کے سرگرمیاں جو ہیں وہ پائی جاتی ہیں. ابتدائی طور پر منہاج www.minhaj.org یہ ہماری مرکزی ویب سائٹ ہے. اسی پر سب سے پہلے ہم نے سرگرمیاں شائع کرنی شروع کی، تحریک کی تمام ایکٹیویٹیز، اس کے تمام فورمز کی ایکٹیویٹیز، اس کے تعلیمی ادارہ جات کی ایکٹیویٹیز، ایون لٹریچر سے پر مبنی چیزیں بھی اسی پر شائع کی جاتی تھیں. بعد چند سالوں کا گزرنے کے بعد، تقریباً 7-8 سال کے بعد ایک بہت بڑا چینج آیا جب پاکستان کے اندر انٹرنیٹ کا استعمال بہت زیادہ فروغ پذیر ہو گیا. اس دوران پھر ہم نے تمام شعبہ جات کو الگ الگ ویب سائٹس کرتے چلے گئے. اس وقت صورتحال یہ ہے کہ مرکز منہاج القرآن کے اوپر جتنے ڈپارٹمنٹس، جتنے فورمز موجود ہیں اور جتنے تعلیمی ادارے ہیں، ان سب کی انڈیپینڈنٹ الگ الگ ویب سائٹس موجود ہیں. میں کہہ رہا تھا اس وقت منہاج یونیورسٹی ایک علیحدہ ڈپارٹمنٹ ہے تحریک منہاج القرآن کا، کالج آف شریعہ علیحدہ ڈپارٹمنٹ ہے، MES علیحدہ ہے، MWF علیحدہ ہے، DFA علیحدہ ہے، یعنی کہ یہ سارے ڈپارٹمنٹ بالکل علیحدہ ہیں. کیا آپ نے ان تمام کی ویب سائٹ بنا دی ہیں؟ جی الحمدللہ ان تمام کی الگ الگ ویب سائٹس بھی موجود ہیں. اس کے علاوہ بھی دیگر ڈپارٹمنٹس بھی جو ہیں ان کی بھی سائٹس موجود ہیں. ابھی میں آپ کو تھوڑا سا ایگزامپل دیتا ہوں. جی جی. مثلا فارن سے جتنی بھی نیوز اینڈ ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں دوسرے کنٹریز سے، پاکستان سے ہٹ کے کسی بھی ملک میں 90 کنٹریز میں، مور دین 90 کنٹریز منہاج القرآن کا نیٹ ورک موجود ہے. تو کسی بھی کنٹریز میں کوئی ایکٹیویٹی ہوتی ہے، اردو میں، انگلش میں، دونوں لینگویجز میں، وہ minhajoverseas.com الگ سے ویب سائٹ ہے، وہ اس کے اوپر شائع کی جاتی ہے. اچھا. اسی طرح ویمن لیگ سے متعلقہ کوئی بھی نیوز ایکٹیویٹی کا وہ پاکستان سے ہو، فارن سے ہو، یا کسی بھی یا مرکز سے ہو، یا اندرون پاکستان اضلاع سے ہو، اس کو minhajsisters.com کے اوپر شائع کیا جاتا ہے. یہ بھی اردو انگلش دونوں سائٹس میں، دونوں لینگویجز میں بنی ہوئی سائٹ ہے. اسی طرح یوتھ کی ویب سائٹ الگ سے موجود ہے، youth.com.pk. MSM کی الگ ویب سائٹ موجود ہے، movementpakistan.com اس نام سے موجود ہے الگ سے. پھر تعلیمی ادارہ جات جتنے ہیں ان کے لیے الگ سے ایک ویب سائٹ موجود ہے minhaj.edu.pk. اس کے اوپر تمام تعلیمی ادارہ جات کی ویب سائٹس کے لنک ایک جگہ پہ اکٹھے مل جاتے ہیں. ٹھیک ہے. اس کے علاوہ MES کی ویب سائٹ الگ سے ہے، منہاج ایجوکیشن سوسائٹی کی، اس کے جتنے تعلیمی ادارہ جات ہیں، ان کے فیوچر پلان ہیں، ان کے نصاب ہیں، ان سے متعلقہ ایون ان کے ریزلٹس سالانہ جتنے بھی ان کے نتائج آتے ہیں، وہ سارے کے سارے لوگ انٹرنیٹ کے اوپر اسے معلوم کر سکتے ہیں کہ ہمارا بچہ پاس ہوا، فیل ہوا، کتنے مارکس ہوئے. اچھا، یہاں میرے ذہن میں ایک سوال آ گیا کہ MIB ایک بڑا مہنگا ترین شعبہ ہے. اس میں جتنی چیزیں استعمال ہو رہی ہیں، جتنے آپ کمپیوٹر استعمال کرتے ہیں، وہ ظاہری بات ہے عام کمپیوٹر سے بالکل ہٹ کے ہیں. کیا ہمارا جو MIB شعبہ ہے اس میں موجودہ ٹیکنالوجی کے مطابق وہ چیزیں موجود ہیں جن کی ہمیں ضرورت ہے، یا کسی بھی انٹرنیٹ بیورو والوں کو ضرورت ہوتی ہے؟ یہ خاص حد تک تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ الحمدللہ ہمارے پاس تمام فیسلٹیز موجود ہیں، بنیادی چیزیں جو ہیں. لیکن ایسا ہے کہ دور حاضر کے ساتھ ساتھ آگے چلنے کے لیے، کمپیٹ کرنے کے لیے مارکیٹ میں جو چیزیں اویلیبل ہیں ان کے ساتھ اگر ہمیں اچھے وسائل ملیں گے ڈیفینیٹلی رزلٹ اور بہتر ہوگا. تو جتنے وسائل ہیں اس کی نسبت الحمدللہ اچھا رزلٹ ہے، کافی جو ہے وہ کام موجود ہے، لیکن اس سے بھی بہتر کیا جا سکتا ہے. گنجائش ہر جگہ ہوتی ہے. ایسا نہیں ہے کہ یہ ایک آئیڈیل پوزیشن ہے. ماشاءاللہ. اچھا صدیقی صاحب، آپ کی طرف پھر آتے ہیں یوتھ لیگ کے حوالے سے ہی کہ آپ نوجوانوں کی فلاحی ایکٹیویٹیز کے لیے کیا کام کر رہے ہیں؟ یوتھ لیگ کا مین موٹیو یہی ہے کہ نوجوان کو اس کی زندگی کی ساری چیزوں سے روشناس کرایا جائے. فلاحی اسپیکٹ بھی ایک زندگی کا اہم ترین شعبہ ہے جس پہ انوالو ہونا بھی لازمی ہے تعمیریت کے لیے. تو اس کے لیے منہاج القرآن یوتھ لیگ پورے پاکستان میں بلڈ ڈونیشنز سوسائٹیز کا قیام عمل میں لاتی ہے. اور آپ پاکستان بھر میں یا ملک بھر میں جتنے بھی نیڈی یا ضرورت مند لوگ ہوتے ہیں حادثات میں، یا اور جس طرح آج کل بہت زیادہ آگ لگ رہی ہے تو اس حوالے سے بھی جو حادثات ہوتے ہیں، لوگوں کو ضرورت رہتی ہے خون کی، تو بلڈ ڈونیٹ کرنے کے لیے منہاج القرآن یوتھ لیگ کا پاکستان بھر میں ایک وسیع نیٹ ورک ہے جو ہم مستقین تک بلڈ ڈونیٹ کرتے ہیں. اب یہ نوجوان جب اس میں انوالو ہوتا ہے تو یقینی بات ہے تعمیریت کی طرف اس کا ایک قدم ہوتا ہے، ایک قدم آگے بڑھاتا ہے. تو وہ جو تخریبیت کا وہ جو ایک قدم ہے اس میں وہ اس کے مائنس ہو جاتی ہے اسپیکٹ، تو یہ تعمیریت کی جانب بڑھتا ہے. کیا یہ جو آپ کیمپ کرتے ہیں یہ صرف آپ یوتھ لیگ کے نوجوان حصہ اس میں لیتے ہیں؟ کیمپ کرنے میں صرف یوتھ لیگ ہی شریک ہو سکتی ہے، یا اس کے علاوہ کوئی اور مرکز کا شعبہ اس حوالے سے آپ کا ساتھ دیتا ہے؟ اور جو دوسرے لوگ اس میں کس طرح یہ ایک ہم فیسلٹی مہیا کرتے ہیں پورے پاکستان کو، اسپیشلی یوتھ کو. ٹھیک ہے. اب اس میں یہ ہوتا ہے کہ آرگنائز کرنے میں
مینیج کرنے میں یوتھ لیگ کے عہدیداران ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. پھر بلڈ ڈونیٹ کرنے میں یوتھ مختلف نوجوان آتے ہیں. اس طرح پھر یہ ایک پورا چینل ہے ہمارا. مثلا جب ہم بلڈ ڈونیٹ کر لیتے ہیں تو اس کے بعد اس کو محفوظ رکھنا, اس کے بعد جو لوگ ہیں ان تک پہنچانا, اس کے لیے ایک بڑا وسیع نیٹ ورک ہم رکھ چکے ہیں, بنا چکے ہیں. تو اس میں پھر ادر نیٹ ورکس کی بھی ہمیں امداد اور مدد حاصل ہوتی ہے. بہرحال یعنی اوور آل اس کو جو ڈیزائن کر رہی ہے, مینیج کر رہی ہے, وہ MYL ہے. تو یہ ہم نوجوانوں کو فیسلٹی مہیا کرتے ہیں. ماشاءاللہ جی, بہت بڑی بات ہے. جاتے دور میں اگر کوئی ایسی پرابلم بن جائے, لوگوں کو خون کی ضرورت اگر پیش آئے, تو اگر اس طرح یوتھ لیگ کے نوجوان بڑھ چڑھ کے اس میں حصہ لیتے ہیں تو یہ بہت اپریسیشن کی بات ہے. ان کو اپریشیٹ اس میں ہمیں دو طرح کے کرنا چاہیے لوگوں کو, کیونکہ آج کل جو ماحول چل رہا ہے اس میں تو لوگ بالکل بھی خون نہیں دیتے کسی کو. پہلے ایک دور میں ہم سنا تھا کہ لوگ بڑے شوق سے حصہ لیتے ہیں, اس چیز میں لیتے تھے حصہ, لیکن الحمدللہ جس طرح آپ کہہ رہے ہیں کہ یوتھ لیگ بڑا اچھا یہ کارنامہ سر انجام دے رہی ہے, ماشاءاللہ بڑی ہمت اور جذبے کی بات ہے. اللہ پاک آپ کو مزید ترقی عطا فرمائے. میں ستار بھائی آپ کی طرف آتا ہوں. بڑا اہم سوال جو میرے ذہن میں آیا ہے کہ پچھلے دنوں میں یہ انٹرنیٹ پہ بھی چھایا رہا, اس کے علاوہ اخبارات میں بھی کوریج تھی کہ مصر, شام اور تیونس میں سوشل میڈیا نے عوام کے ذریعے حکومتوں کا تختہ الٹ دیا. یہ کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے, سب کو پتا ہے, آپ کو بھی پتا ہے. تو کیا سمجھتے ہیں کہ پاکستان میں ایسا ممکن ہے؟ دیکھیں جی, کسی بھی سوسائٹی کا اپنا ایک ٹرینڈ ہوتا ہے, وہ اپنے ٹرینڈ کو بیس کرتے ہوئے آگے چل رہی ہوتی ہے. ٹھیک ہے. مصر میں, لیبیا میں, تیونس میں, یا دوسرے افریقی شمالی افریقہ کے کنٹریز میں, یا عرب کنٹریز میں جن میں بھی ریولوشن آیا یا آ رہا ہے, ابھی بھی بعض جگہوں پہ ایسی پوزیشن موجود ہے, صورتحال, ان کے اندر خاص ایک ٹرینڈ تھا, ایک سوچ تھی جس کی وجہ سے وہ چینج آئی. ایک بڑی وجہ مصر کے اندر اگر آپ دیکھتے ہیں تو ایک طویل دور حکومت ان کا تھا آمرانہ. ٹھیک ہے. بادشاہ سلامت موجود ہیں اور درباری موجود ہیں, اور درباریوں کے لیے اور بادشاہ سلامت کے لیے ہر طرح کی فیسلٹیز موجود ہیں. ٹھیک ہے. سیکنڈ آپشن ہی کوئی نہیں ہے, کوئی جمہوریت نہیں ہے. لہذا کیا ہے کہ عوام کا پریشر 25-30 سال کا نفرت کا, غصے کا, جذبات کا بڑھتا گیا, پھر یک دم اس کے پھوٹنے کا وقت آیا. اس وقت تک لوگوں کو سوشل میڈیا کا سہارا مل چکا تھا, تو سوشل میڈیا کے ذریعے وہ یک دم سے پھٹا. تو ایسا ہی ہے جیسے ایک لاوا پھٹتا ہے. یعنی سننے میں یہ بھی آیا کہ جو لوگ اکٹھے ہوئے وہ فیس بک کے ذریعے, جی فیس بک نے بہت بڑا ان کو کنٹریبیوٹ کیا. میں اسی طرف آ رہا ہوں, آپ کی بات جو ہے اسی طرف لے کے جا رہا ہوں. جب لوگوں کو موقع ملا کہ فیس بک کے ذریعے وہ آپس میں کمیونیکیٹ کر سکیں, اس سے پہلے کوئی ذرائع ابلاغ ان کے آزاد نہیں تھے, کوئی طریقہ نہیں تھا ان کا آپس میں کمیونیکیٹ کرنے کا, بادشاہ سلامت کے خلاف نفرت کے اظہار کا کوئی طریقہ نہیں تھا. فیس بک نے انہیں اپرچونٹی دے دی. فیس بک کہہ لیں, یوٹیوب کہہ لیں, ادر سوشل میڈیا جتنا بھی ہے, ٹویٹر ہے, دوسری سائٹس ہیں مختلف, انہوں نے ایک اپرچونٹی دے دی. انٹرنیٹ وہاں پہ جو تھا نا آزاد مل گیا ان کو. اس انٹرنیٹ کے ذریعے انہوں نے تیزی کے ساتھ آپس میں مشاورت کی اور ایک ڈیٹ طے کر دی, فلاں جگہ ہم آئیں گے اور ایسے کریں گے, یہ کریں گے, وہ کریں گے, جو بھی انہوں نے پلان کیا. اب اس پلان کو انہوں نے اپنے پایہ تکمیل تک پہنچانا تھا, چونکہ ڈیٹ طے کر لی اور پہنچ گئے, اور انہوں نے تحریر اسکوائر کے اوپر وہ سارا کر دیا. اس میں کوئی چند لوگ تو شامل بھی نہیں تھے, ان میں تو لاکھوں لوگ شامل تھے. یعنی لاکھوں لوگوں نے فیس بک کا سہارا لیا. لاکھوں لوگوں نے یہ سہارا لیا. یہی چیز لیبیا میں ہوئی ہے, ملتی جلتی صورتحال جو ہے تیونس میں ہوئی. ہر ملک میں تقریباً یہی صورتحال ہوئی. تو نفرت کے اظہار کا, اپنے حقوق کو منوانے کا, جب جابر حکمران اوپر قابض ہوں تو اس وقت اور کوئی ذریعہ نہیں ہوتا. ذرائع ابلاغ اگر آزاد ہوں تو پھر یہ ہوتا ہے کہ یہ لیک ہوتی رہتی ہے چیز. پاکستان میں ایسے حالات نہیں ہیں. پاکستان کے ساتھ ہم کمپیریزن کرتے ہیں نا اگر, تو میں نہیں سمجھتا کہ ٹوٹلی ایسا ممکن ہے. ایک خاص حد تک پاسبل ہے, اس سے آگے ہم سمجھتے ہیں کہ ممکن نہیں ہوگا. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہاں درجنوں بلکہ 100 سے زائد شاید ٹی وی چینلز موجود ہیں, اور وہ لوگوں کی آراء کو پیش کرتے رہتے ہیں. اور لوگوں کا پریشر اتنا کبھی بھی نہیں بن پاتا کہ وہ پھٹ سکے یکدم سے. لہذا یہ گریجولی ہوگا. مصر کی طرح تبدیلی یا لیبیا کی طرح تبدیلی اور خون ریز تبدیلی, اس طرح کی تبدیلی پاکستان سے میں نہیں سمجھتا کہ توقع کی جا سکے. البتہ سوشل میڈیا کا ایک بہت بڑا رول ہے. اس کے اندر جتنی ایفرٹ کی جائے اتنا ہی کم ہے. اس کی ایک بڑی وجہ آپ اگر دیکھیں تو یہ جو روایتی میڈیا ہے, خواہ اخبارات ہوں, خواہ آپ اس کو لے لیں پرنٹ میڈیا, اخبارات, الیکٹرانک میڈیا لے لیں. استاد صاحب آپ کی بات انشاءاللہ جاری رہے گی. یہاں ہم لیتے ہیں چھوٹا سا ایک وقفہ, انشاءاللہ وقفے کے بعد حاضر ہوں گے. جی ناظرین, بریک کے بعد خوش آمدید. بات وہیں سے شروع کرتے ہیں جناب عبدالستار بن حجن صاحب سے, جو ہم بات پہلے کر رہے تھے میڈیا کے حوالے سے. جی
جی میں عرض کر رہا تھا کہ میڈیا کی بیسیکلی دو قسمیں پائی جاتی ہیں. آج سے چند سال پہلے تک تو میڈیا کی ایک ہی قسم تھی, جی جی وہ پرنٹڈ میڈیا ہوا کرتا تھا. ٹھیک ہے. پھر اس کے بعد دوسری ایک اور چیز متعارف ہوئی, اسے ہم الیکٹرانک میڈیا کے نام سے ایک علیحدہ نام دے دیا. جی جی ابھی یہ دو میڈیا جو یہ روایتی میڈیا ہے, ٹھیک ہے, یہ مالکان کے کنٹرول میں ہوتے ہیں اور صحافیوں کے قلم کے اوپر ڈیپینڈ کرتے ہیں اور اینکرز کی زبان پہ ڈیپینڈ کرتا ہے. ٹھیک ہے. یہ ان سب کو کنٹرول کرنا ممکن ہے. جب مالک کو گورنمنٹ تنگ کرے گی ٹیکس کے حوالے سے یا کسی بھی اور ایشو کے حوالے سے اس کو الجھائے گی, پھنسائے گی, تو وہ مجبور ہو جائے گا گورنمنٹ کی پالیسی کو ماننے کے لیے. ٹھیک ہے. سوشل میڈیا اس حوالے سے ٹوٹلی آزاد ہے. ادھر ہی ہم ان کو ساتھ اپنے مکس کرتے ہیں کہ یوتھ لیگ سوشل میڈیا ہے, نوجوان ہے, لوگ بہت زیادہ یوز کرتے ہیں انٹرنیٹ کو, ٹھیک ہے جی, فیس بک کو اور جتنے بھی اس سے متعلقہ چیزیں ہیں. تو یوتھ لیگ اس حوالے سے کیا کام کر رہی ہے, یا آپ کا جو شعبہ ہے وہ کیا چینج کے حوالے سے کچھ کام کر رہا ہے؟ یوتھ لیگ اس حوالے سے مختلف فیسلٹیز مہیا کرتی ہے. مثلا نوجوانوں کو اسپیچ کمپٹیشنز کے لیے مواد درکار ہوتا ہے, وہ مواد ہم ان سے ریلیٹڈ سارا مواد ہم نے ویب سائٹس پہ رکھا ہوا ہے اور وہاں ڈاؤن لوڈنگ فری رکھی ہوئی ہے. اچھا. تو فری ڈاؤن لوڈنگ پہ ہمارے نوجوان جب آ کے وہاں ایک ہمگیر مواد پاتے ہیں تو وہاں سے کس قسم کا مواد ہے یا یہ کن کا مواد ہے؟ یہ نوجوانوں کی اپروچ جو ان کی اپنی اسٹڈی سرکل کے لیے یا اس معاشرے کو مزید پختہ بنانے کے لیے, معاشرے میں جو تخریبیت کے جتنے عناصر ہیں ان سے ہٹ کر تعمیریت کی جانب بڑھنے کے لیے, محبتوں کا فروغ دینے کے لیے, تو ان چیزوں کو اپنی زندگی میں داخل کرنے کے لیے یہ مواد ہم نے رکھا ہوا ہے اور اس کے لیے فری ڈاؤن لوڈنگ رکھی ہے. تو اس پہ نوجوان آ کر وہاں سے جب نوجوان, ظاہر سی بات ہے جب ان چیزوں میں انوالو ہوگا تو جو تخریبیت کی چیزیں ہیں ان میں مائنس ہوگا, تو اس طرح نوجوان آگے بڑھتا ہے. پلس یہ کہ جب فیس بک پر, ٹویٹر پر یا ویب سائٹ پر نوجوان آتا ہے تو یقیناً پھر وہ ان چیزوں کو بروئے کار زندگی میں عملاً بھی لاتا ہے. جب عملاً لاتا ہے تو اس کا اثر پورے معاشرے میں پڑتا ہے اور پورے معاشرے میں پھر دو طرح کے فوائد ہوتے ہیں. ایک تو وہ جو تعلیم جو ہماری ویب سائٹ سے لے لیتا ہے وہ پختہ ہوتی ہے, منظم ہوتی ہے اور وہ ہمگیر افیکٹو اثر رکھنے والی ہوتی ہے, تو وہ اس کا اثر پورے معاشرے پہ پڑتا ہے. نمبر دو یہ کہ جو نوجوان سنتے ہیں, دیکھتے ہیں, وہ پھر ان ویب سائٹس کی جانب متوجہ ہوتے ہیں, تو وہاں سے ایک پورا سسٹم کریٹ ہوتا ہے جو کہ نوجوان کی فلاح اور بہبود کے لیے بڑا اثر رکھتا ہے. استار صاحب, ایک بہت ہی اہم سوال آپ کے لیے کہ اس وقت کلامی معاف, میں پچھلی گفتگو میں تھوڑا سا انکلوڈ کرنا چاہتا ہوں. میں نے عرض کیا کہ روایتی میڈیا جو ہے وہ کنٹرول ہو سکتا ہے, سوشل میڈیا کنٹرول میں نہیں ہوتا. ٹھیک ہے. سوشل میڈیا عوام کے اپنے جذبات کا اظہار ہوتا ہے, ہر بندہ اپنی مرضی سے جو چاہے بیان کر سکتا ہے. ٹھیک ہے. یہ ایک پلس پوائنٹ ہے, ساتھ ہی ایک نیگیٹو پوائنٹ بھی ہے, ہمیں وہ پکچر بھی ذہن میں رکھنی چاہیے. ٹھیک ہے. وہ یہ ہے کہ روایتی میڈیا میں پڑھے لکھے لوگ ہوتے ہیں, صحافی بھی باقاعدہ گریجویٹ ہوتے ہیں اور اینکر بھی گریجویٹ ہوتے ہیں, اس فیلڈ کو سمجھتے ہیں اور اس فیلڈ کے تقاضے بھی سمجھتے ہیں, اور انہیں یہ بھی معلوم ہے کہ میرے منہ سے نکلا ہوا ایک لفظ جو ہے وہ سوسائٹی کے اندر کیا ٹرینڈ پیدا کرے گا, کیا سوچ میں تبدیلی پیدا ہوگی, اور اسی طرح لکھاری بھی یہ سوچ کر لکھ رہا ہوتا ہے. لیکن سوشل میڈیا کے اندر ہر بندہ اپنا معافی ضمیر اپنی مرضی سے بتا رہا ہوتا ہے. پاکستان کے اندر غم و غصہ, جذبات بہت زیادہ, لڑائی جھگڑا, اس طرح کے جذبات بہت زیادہ ہیں پاکستان کے اندر. ٹھہراؤ نہیں ہے, مثبت ایکٹیویٹیز نہیں ہے, منفی ایکٹیویٹیز کو ہائی لائٹ کرنا بہت زیادہ ہوتا ہے. تو اس وجہ سے سوشل میڈیا کے اوپر ہمیں بہت سی چیزیں ایسی بھی نظر آتی ہیں جن کا حقیقت سے تعلق نہیں بھی ہوتا. ان چیزوں سے بچ کے بھی چلنا ضروری ہے. سوشل میڈیا کے بہت سے مضر اثرات بھی ہیں, بہت سی نیگیٹو چیزیں بھی ہیں, اس کے اوپر پروپیگنڈا بھی چلتا ہے. یہیں سے میرے ذہن میں بات آ گئی, آپ کہہ رہے ہیں کہ اس کے نقصانات بھی ہیں. اکثر جو لوگ ہوتے ہیں وہ فیس بک پہ نا, خاص طور پہ بغیر کسی چیز کے, بغیر تحقیق کے اس چیز کو آگے شیئر کر دیتے ہیں. یہاں تک بہت سے لوگ ایسی چیزیں کرتے ہیں, مثلا ایک چیز لکھی, مذہبی ایکٹیویٹی ایک چھوٹی سی بنائی, نیچے لکھ دیا جی شیئر کریں, اتنی نیکیاں کمائیں. جی شیطان آپ کو شیئر کرنے سے روکے گا. بالکل ایسے ہی. بندہ ان سے یہ پوچھے کہ اگر تمہارے کنٹینٹ میں اتنی جان ہے تو خود ہی شیئر ہونا چاہیے, تو تم لوگوں کو کیوں اس طرف مجبور کرتے ہو کہ وہ شیئر کریں اٹھا کے. ٹھیک, یہ چیز جو ہے یہ سطحی چیزیں ہوتی ہیں, بغیر حوالے کے حدیثیں ہوتی ہیں, کوئی ایکٹیویٹی نہیں ہوتی ان کی زمین کے اندر, صرف وہ بس ایک سٹڈی کیا, کوئی چیز ایک آدھ اٹھائی, اٹھا کے پکڑ کے شیئر کر دی, لو جی میں نے دین کی بہت بڑی خدمت کر لی. حالانکہ وہ ایک فساد فلاد کا جو ہے یعنی تحقیق تو انہوں نے کی نہیں, چونکہ دین کی خدمت کیسے ہوگی. اب وہ ایک پہلو انہوں نے دیکھ لیا, اس دین کے ہزار پہلو اور بھی ہیں. بالکل, اور بھی بے شمار حدیث اسی ایشو کے اوپر ہوں گی. ہو سکتا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ جو بات فرمائی وہ کسی خاص پہلو میں فرمائی ہو, کسی خاص صحابی سے متعلق فرمائی ہو, اور آپ اسے پوری مسلم امہ کے اوپر جو ہے وہ لاگو کرنے چلے گئے, تو وہ تو منفی جو ہے وہ اثر دے جائے گی. اسی طرح جہاد سے متعلقہ حدیث کا منفی جو ہے وہ نتیجہ نکالنا, دیگر بہت ساری چیزیں ہیں اس طرح کی.
بالکل ٹھیک، بہت عام چل رہا ہے آج کل تحریک منہاج القرآن کے پلیٹ فارم سے چینج کا نعرہ لگایا جا رہا ہے. آج ہم جس پروگرام میں بیٹھے ہیں اس کا نام بھی چینج ہی ہے، اس کا نام بھی رکھا گیا. تو MIB چینج کے حوالے سے کیا رول پلے کر رہی ہے سوشل میڈیا میں یا انٹرنیٹ میں، یا کیا آپ رول پلے کر رہے ہیں اس حوالے سے؟ سوشل میڈیا کے حوالے سے کہہ لیں یا انٹرنیٹ کے حوالے سے کہہ لیں، میں اس کو جوائن کروں گا اکٹھا ہی. ٹھیک ہے. تو چونکہ ہمارا کام ہے انٹرنیٹ کی سروسز کے حوالے سے، تو ویب سائٹس کو منظم رکھنا، اپ ٹو ڈیٹ رکھنا، یہ ہمارا مین کام ہے. تو جو ہی یہ تحریک منہاج القرآن کی طرف سے چینج کا سلوگن اور تحریک بیداری شعور کا سلوگن اور یہ کام شروع ہوا، ٹھیک ہے، ہم نے اس کے لیے ایک نئی ویب سائٹ لانچ کی، nizambadlo.com. اچھا، اردو انگلش دونوں ورژن، جیسے ہماری تمام سائٹس کے 2 ورژن ہوتے ہیں، تو ہم نے اس کو بھی 2 ورژنز میں رکھا. اس کے اندر بیسک تھیم کیا ہے ہمارا، ہم چینج کیا چاہتے ہیں، کس سطح کی چینج ہے، کیا وہ صرف سیاسی تبدیلی ہے، کیا صرف حکمران بدلنا کافی ہے. مطلب ایک تو اس کا بنیادی فلسفہ، بنیادی فکر کہ ہم چینج سے کیا مراد لیتے ہیں. اس کے علاوہ چینج پر مبنی، بیداری شعور پر مبنی ایکٹیویٹیز، ورکرز کنونشنز، ریلیز، ان کو کوریج، ان کی سرگرمیوں کی کوریج، ٹھیک ہے، یہ چیزیں دی گئی ہیں. پھر اس پہ چینج سے متعلقہ بہت سے جو لٹریچر یہاں سے شائع ہوا مرکز منہاج القرآن سے تحریک بیداری شعور کے تحت، وہ سارے کا سارا انٹرنیٹ کے اوپر موجود ہے، لوگ اسے ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں. nizambadlo.com میں صرف ڈاکٹر طاہر القادری صاحب کے ہی خطابات یا لٹریچر رکھا گیا، یا اس کے علاوہ بھی دوسرے لوگ جنہوں نے چینج پہ بڑا کام کیا ہے؟ خطابات کی بنیادی طور پہ یہ خطابات کی ویب سائٹ نہیں ہے، میں کہتا چلوں یہ ہے صرف تحریک بیداری شعور کی ویب سائٹ. ٹھیک ہے. تو تحریک بیداری شعور اور تبدیلی، چینج، انقلاب، جو بھی آپ اسے نام دے لیں، اس کے لیے جتنا بھی مواد ہے، خواہ وہ ڈاکٹر طاہر القادری صاحب کا ہو، خواہ ان کی ڈاکٹر رحیق احمد عباسی صاحب کا ہو، خواہ دیگر افراد جتنے بھی ہیں، یعنی آپ کہہ رہے ہیں کہ ہر مکتبہ فکر کے لوگوں کا وہاں مواد رکھا گیا، مواد وہاں پہ آسانی سے مل سکتا ہے، وہ خطابات کی صورت میں بھی ہے، ٹھیک ہے، وہ ٹیکسٹ کی صورت میں بھی ہے، ٹھیک ہے، وہ PDF میں ڈاؤن لوڈیبل ہے، لوگ اتار کے اس کا پرنٹ لے سکتے ہیں. بہت سی چیزوں کا جو ہے وہ CDR یا PSD یا اصل فائلیں بھی دی جاتی ہیں ہائی کوالٹی میں، تاکہ لوگ پرنٹیبل انہیں اتار سکیں اور استعمال کر سکیں. تو جتنا بھی مواد ہے وہ nizambadlo.com ویب سائٹ پہ موجود ہے. اور nizambadlo.com کے نام سے ہی ایک الگ سے نظام بدلو فیس بک پیج بھی موجود ہے، ماشاءاللہ، facebook.com/nizambadlo. اس میں عوامی قسم کی ایکٹیویٹیز ہیں، اس میں اور بھی بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ پبلک بھی شیئر کرتی رہتی ہے اور وہاں پہ وہ لگتی رہتی ہیں. اچھا، اسی سوال کو ہم ادھر کنورٹ کرتے ہیں صدیقی صاحب آپ کی طرف. میں نے ان سے پوچھا کہ چینج کے حوالے سے ان کا کیا کردار ہے. آپ کو پتہ ہے آج کل یہ نعرہ چل رہا ہے ہمارا، ڈاکٹر صاحب تشریف لا رہے ہیں 23 دسمبر کو، ٹھیک ہے جی، ایک بہت بڑا بھرپور استقبال ان کا کیا جا رہا ہے مینار پاکستان میں. یوتھ لیگ اس حوالے سے کیا کر رہی ہے، یا آپ کو کیا ٹارگٹس ملے ہیں اور اس کی کیا صورتحال ابھی تک؟ یوتھ لیگ اس حوالے سے اہم کردار ادا کر رہی ہے. مثلاً ہم نوجوانوں تک یہ بات پہنچا رہے ہیں کہ قبلہ قائد محترم پاکستان تشریف لا رہے ہیں تو ان کا استقبال کیا جائے. ان کا استقبال کئی حوالوں سے مسلم امہ پہ اور پاکستانی قوم پر لازم ہے. وہ اس لیے کہ زندہ قومیں اس طرح کیا کرتی ہیں، یہ ان کی نشانی ہوتی ہے کہ ہمیشہ وہ اپنے جو ان کے کہا جائے کہ لیڈر ہوتے ہیں، یا ان کی جو بھی اگر ان کا کوئی کردار کسی شخص کا اس معاشرے میں ہو تو ان کی قدر کے لیے مختلف اقدامات اٹھاتی ہیں. تو اسی طرح استقبال بھی اس قدم کی ایک کڑی ہے. اب قبلہ قائد محترم پاکستانی نیشن کو تعلیمی میدان میں، تربیتی میدان میں، فلاحی میدان میں، معاشی میدان میں، معاشرتی میدان میں جتنی خدمات سر انجام دے چکے ہیں، تو وہ حق رکھتے ہیں نوجوان پر. یعنی میں اگر منہاج القرآن یوتھ لیگ کے پلیٹ فارم سے بات کروں تو وہ حق رکھتے ہیں کہ ان کا استقبال کیا جائے، دنیا بھر کو یہ پیغام دیا جائے اور کہ قبلہ قائد محترم ہمارا سرمایہ ہیں اور ہم زندہ قوم ہیں. تو اس ایکٹیویٹی میں جب نوجوان انوالو ہوگا تو ان کے اندر تعلیم کی تڑپ پیدا ہوگی، یا قبلہ قائد محترم جو کچھ ڈیلیور کر چکے ہیں تو ان کے ان اقدامات کی جانب خیال جائے گا، توجہ مبذول ہوگی. تو وہاں سے ایک کیا کہنا چاہیے کہ سیوک سینس جنریٹ ہوگا، اور سیوک سینس کے ذریعے ہم اس معاشرے کو، نوجوانوں کو فلاح کی جانب فیسلیٹیٹ کر سکیں. یہ جو پیغام دے رہے ہیں چینج کا، یا جو لوگوں کو بتا رہے ہیں کہ ڈاکٹر صاحب تشریف لا رہے ہیں ہمارے ساتھ چلیں، یہ صرف منہاج القرآن کو پیغام دے رہے ہیں یا سب لوگوں کو آپ یہ پیغام شیئر کر رہے ہیں ان کے ساتھ؟ یہ ہم ہر نوجوان کو پیغام دے رہے ہیں، ٹھیک ہے، ایز اے زندہ قوم، ایز اے پاکستانی نیشن رائٹ کے ہوتے ہوئے. یعنی یہ ہمارا حق ہے، ان کا ہم پر حق ہے، پاکستانی نیشن پر. ہر فرد جو پاکستان میں رہتا ہے اس پر وہ حق رکھتے ہیں کہ ان کا استقبال کیا جائے، کیونکہ وہ دنیا بھر میں امن کا پیغام دے چکے ہیں اور وہ ہر فیلڈ میں ڈیلیور کر چکے ہیں.
تو جب دنیا بھر میں ان کی پذیرائی ہے، ان کو ویلکم کیا جا رہا ہے، تو وہ ہمارے پاکستانی ہیں، پاکستانی اسکالر ہیں، کیا ہم اتنی کم ظرفی کا مظاہرہ کریں، ان کا استقبال بھی نہ کریں؟ رسپانس کیا آ رہا ہے؟ آپ دے تو رہے ہیں پیغام، رسپانس کیا آپ کو آ رہا ہے؟ رسپانس بہت اچھا آ رہا ہے. لوگ اپنے علاقائی سطح پہ مختلف ایکٹیویٹیز جنریٹ کر رہے ہیں. مثلا پروجیکٹر پروگرام چل رہے ہیں. قبلہ قائد محترم کی جتنی فکر ہے وہ لوگوں تک پہنچا رہے ہیں، خطابات کی صورت میں. اس میں کئی فائدے ہو رہے ہیں، ملٹی فائدے ہو رہے ہیں. وہ یہ کہ نوجوانوں میں ایک تو معاشرتی زندگی فروغ پا رہی ہے، ان میں آپس میں محبت فروغ پا رہی ہے، ان کا تعلیم کی جانب جو ان کی سوچ ہے اس میں ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے. تو یہ فوائد ہو رہے ہیں. اور وہ ان کے علاوہ جو فائدہ ہے قبلہ قائد محترم کے استقبال کا، تو وہ تو ویسے بھی ہو رہا ہے. اسی سے ریلیٹڈ سوال آپ سے بھی. آپ نے کہا جی نظام بدلو، ایک پیج چل رہا ہے، ٹھیک ہے جی، منہاج القرآن کا آفیشیل پیج بھی چل رہا ہے اس وقت فیس بک پہ. وہاں لوگوں کے کیا تاثرات ہیں؟ رسپانس کیا آ رہا ہے بیداری شعور کے حوالے سے، نظام بدلوں کے حوالے سے، اور جو تشریف آ رہے ہیں ڈاکٹر صاحب اس حوالے سے کیا رسپانس ہے؟ کتنے لوگ لائکس کر رہے ہیں ڈیلی، یا کچھ روٹین چل رہی ہے، اچھی روٹین چل رہی ہے اس کی؟ سٹارٹ میں ان پیجز کا، فیس بک کے پیجز جو ہیں ان کا رسپانس اتنا اچھا نہیں تھا جتنا الحمدللہ اب چل رہا ہے. پچھلے چند ماہ سے ان کا گراف بہت بہتر ہو رہا ہے. اس کی وجہ کیا تھی جو نہیں تھا؟ آہستہ آہستہ جذبہ بڑھ رہا ہے لوگوں میں. اچھا، اس وقت لوگوں کا استعمال کم تھا. یعنی آپ کہہ رہے ہیں کہ لوگ چینج چاہتے ہیں، آپ کہنے کا مقصد فیس بک کا استعمال ہی نہیں آتا تھا بنیادی. اب یہ کہ آہستہ آہستہ لوگوں میں سوچ پیدا ہو رہی ہے اور لوگ جو ہیں اس طرف آ رہے ہیں، اس لیے اب یوزیج بہت زیادہ بڑھ گیا ہے. اچھا، ابھی میں آپ کو عرض کرتا چلوں کہ حال ہی میں facebook.com/طاہر القادری یہ مین پیج ہے، ڈاکٹر طاہر القادری صاحب کا آفیشیل پیج ہے. اس پر لائکس کی تعداد 1.25 لاکھ ہو چکی ہے ماشاءاللہ. ٹھیک ہے، اور بڑی سپیڈ کے ساتھ یہ جو ہے نا آگے بڑھتا چلا جا رہا ہے. اسی طرح منہاج القرآن کا پیج ہے facebook.com/منہاج القرآن، اس کے اوپر بھی 60,000 پلس ہو چکا ہے، بلکہ اب 70 ہونے کو ہے. جی جی، 70 کے قریب پہنچ چکا ہے. تو الحمدللہ بہت اچھا رسپانس ہے، اور ایک ایک چیز کو، ایک ایک پوسٹ کو لوگ پڑھتے ہیں، اور ہمیں سارے سٹیٹس ملتے ہیں. ہمیں اسٹیٹسٹکس سے پتہ چلتا ہے کہ کتنے لوگوں نے کون سی پوسٹیں پڑھی، کس کس پوسٹ کو کتنے لوگوں نے شیئر کیا، لائک کیا، ایون کتنے لوگوں نے اسے دیکھا. اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ یوتھ کا کافی اچھا رول ہے اس کے اندر. اچھا ڈاکٹر صاحب کی جو جتنی ابھی تک بکس آئی ہیں، اب بعض لوگ ہیں وہ ہم سے کافی دور بیٹھے ہیں کسی علاقے میں، ہماری کتاب ان تک نہیں پہنچ سکتی یا رسائی حاصل نہیں ہے، لیکن انٹرنیٹ کی رسائی ان تک اگر حاصل ہے تو کیا جو ڈاکٹر صاحب نے کتابیں لکھی ہیں ابھی تک وہ ہمیں انٹرنیٹ پہ مل سکتی ہیں؟ جی جی، یہ آپ نے بڑا اچھا سوال کیا. لٹریچر پہ مبنی ہمارا کام جتنا ہے وہ ابھی میں نے اس پہ اس طرف ابھی بات ہی نہیں سٹارٹ ہوئی. لٹریچر کے اوپر ایک اسپیشل ہم نے الگ سے جو ہے نا وہ ڈپارٹمنٹ بنایا ہوا ہے لٹریچر پہ کام کے لیے. اچھا، عرفانالقرآن.com ایک الگ سے ویب سائٹ ہے جس کے اوپر ڈاکٹر طاہر القادری صاحب کا کیا ہوا عرفان القرآن، قرآن مجید کا ترجمہ انگلش میں، اردو میں، ہندی میں، نارویجن میں، باقی لینگویجز میں بھی انشاءاللہ آ رہا ہے. ماشاءاللہ سرچیبل ہے. آپ ٹیکسٹ میں سرچ کر سکتے ہیں، ٹرانسلیشن میں سرچ کر سکتے ہیں، آپ اس کی MP3 ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں، آپ اس کی PDF اتار کے پرنٹ کر سکتے ہیں. کئی فارمیٹس میں اس کو دیا ہوا ہے قرآن مجید کو، جسٹ ایک الگ سے ویب سائٹ. ماشاءاللہ. اس کے بعد مین ویب سائٹ لٹریچر کی ہماری ہے minhajbooks.com. ٹھیک ہے، اس کے اوپر 700 سے زیادہ کتابیں جو ہیں وہ کمپلیٹ لگی ہوئی ہیں. یعنی قادری صاحب کی جتنی کتابیں آئی ہیں، اگر ایک کتاب 100 صفحے پر مبنی ہے، جی جی، اس کے 100 کے 100 صفحے لگے ہوئے ہیں. ایسا نہیں ہے کہ تھوڑا سا چیپٹر لگ گیا یا کچھ حصہ لگ گیا، نہیں. اور ان میں سے بھی بیشتر سرچیبل ہیں. وہ ریڈیبل ہے یا ڈاؤنیبل ہے؟ میں وہی عرض کر رہا ہوں. 4 فارمیٹس میں جو ہے کتابیں لگائی جا رہی ہیں. پہلا ہمارا فارمیٹ آ جاتا ہے امیجز میں. ٹھیک ہے، امیجز میں بہت سی کتابیں لگائی گئی ہیں تاکہ اسکرین کے اوپر اچھا ڈسپلے ہو سکے، بندہ آن لائن اس کو پڑھ سکے. ٹھیک ہے. پھر فردر آ جاتا ہے کہ سرچ کی سہولت دی جائے. اس کے لیے ہم نے اسے یونیکوڈ میں کنورٹ کیا، ٹیکسٹ شیپ میں دیا، اور سرچ کی فیسلٹی دے دی تاکہ کوئی بندہ سرچ کرنا چاہتا ہے کہ فلاں ٹاپک کے اوپر ڈاکٹر صاحب کی کیا رائے ہے، تو اس ٹاپک کو اگر سرچ کرے تو اس سے متعلقہ کتابیں اس کے جواب میں آ جائیں. پھر آ جاتا ہے کہ پرنٹیبل. تیسرا ورژن ہمارا ہے وہ PDF میں ہم نے دیا ہوا ہے. PDF فارمیٹ میں بہت سی کتابیں دی ہوئی ہیں، سینکڑوں کتابیں PDF میں ہیں کہ لوگ اسے ڈاؤن لوڈ کریں اور ان کا پرنٹ نکال لیں ایزیلی. پھر زپ کر کے امیجز میں بھی دیا ہوا ہے تاکہ اسکرین پہ اگر کوئی بندہ ڈاؤن لوڈ کر کے پڑھنا چاہتا ہے بعد میں تو وہ پڑھ سکے. ان چاروں فارمیٹس میں ملا کر ٹوٹل جو ہے وہ 700 پلس کچھ بنتی ہیں. ماشاءاللہ. ویسے کتابیں جو ہیں وہ ٹوٹل 400 کے قریب ہیں، جو راؤنڈ اباؤٹ 400 کے قریب. یعنی پھر اس کو جب یہ ملٹیپلائی ہو جاتی ہے نا، ابھی بہت سی کتابیں ایسی ہیں جو ایک فارمیٹ میں جسٹ لگی ہے یا 2 میں لگی ہے، تو باقی فارمیٹس ابھی پینڈنگ ہیں. تو ٹائم کے ساتھ ساتھ انشاءاللہ ہماری کوشش ہے کہ تمام کتابیں چاروں فارمیٹس میں مکمل ہو جائیں. اور جس طرح آپ نے کہا کہ ڈاکٹر صاحب کی جتنی کتابیں ہیں تقریباً 700 کے قریب وہ آپ نے وہاں پہ جی جی انٹرنیٹ پہ ڈاؤن لوڈ کی ہوئی ہیں، ان کے جو فارمیٹ ہیں وہ موجود ہیں. خطابات کا کیا آپ نے کیا ہے کہ جتنے ڈاکٹر صاحب کے خطابات ہیں وہ بھی کیا مل سکتے ہیں ہمیں؟ خطابات کی الگ سے ویب سائٹ ہے.
अच्छा, deenislam.com के नाम से एक अलग वेबसाइट बनाई हुई है खिताबात पे मबनी, माशाल्लाह। उसके अंदर 2000 से ज्यादा खिताबात कंप्लीट फुल लेंथ के, उसमें घंटा 2 घंटे 3 घंटे फुल लेंथ, क्लिप्स नहीं है, फुल लेंथ के ठीक है। 2000 से ज्यादा खिताबात जो है वो कंप्लीट लगे हुए हैं मुख्तलिफ मौज़ूआत पर, उनको कैटेगराइज किया हुआ है। किसी खास को टॉपिक को आप खोलते हैं, किसी खास कैटेगरी को खोलते हैं, देखिए अगर लिस्ट आ जाती है। मैं कहता हूं कि मैंने खिताब सुनना है मिलाद के हवाले से, तो ऐसा भी कोई तरीकाकार है कि उसको सर्च किया जाए कि मिलाद के हवाले से कोई मिलाद की स्पेशल कैटेगरी होगी। अच्छा, जो ही आप मिलाद की कैटेगरी में जाएंगे वहां सैकड़ों खिताबात निकल आएंगे, माशाल्लाह, 1 2 नहीं है, सैकड़ों खिताबात मिलाद के ऊपर निकल आएंगे। किसी भी टॉपिक के ऊपर आप जब जाएंगे तो उसकी कैटेगरीज की लिस्ट है, 100 से ज्यादा तो कैटेगरीज हैं, 100 से ज्यादा कैटेगरीज में वो उसको मुनज़्ज़म किया हुआ है। किसी खास कैटेगरी में आप जाते हैं तो उस पर मबनी सारी खिताबात की लिस्ट आ जाती है, आप उसे प्ले कर सकते हैं। तो ये भी 4 फॉर्मेट्स मुख्तलिफ हैं जिनके अंदर इनको खिताबात को दिया गया। जी नाज़रीन, गुफ्तगू इंशाल्लाह मेहमानों की जारी रहेंगी। यहाँ लेते हैं ब्रेक के बाद मुलाकात होती है। जी नाज़रीन, ब्रेक के बाद खुश आमदीद। सिद्दीकी साहब, आपसे मेरा ये सवाल है कि 23 दिसंबर के हवाले से यूथ लीग प्रैक्टिकल तौर पे क्या कर रही है, या आजकल आपकी क्या एक्टिविटीज चल रही हैं? 23 दिसंबर के हवाले से तंजीमी तौर पे यूथ लीग अपना तंजीमी नेटवर्क मुकम्मल कर रही है, मुनज़्ज़म कर रही है। मसलन हम यूनिट लेवल तक जा रहे हैं, पहले हम यूसी लेवल तक थे, अब हम यूनिट लेवल तक जा रहे हैं। यानी वो आवाज जो क़िबला कायद मोहतरम की मीनार पाकिस्तान से गूंजनी है, वही आवाज पाकिस्तान के एक जिले की, एक तहसील की, एक यूसी के एक यूनिट तक उसका जवाब आना है, उस आवाज की का जवाब आना है। यानी हर महले, हर गली, वहां पे आप कॉर्नर मीटिंग कर रहे हैं, वहां पे प्रोजेक्टर के जरिए खिताबात सुना रहे हैं। मैं उसी तरफ आ रहा हूँ, मैं उस तरफ आ रहा हूँ कि नंबर 1 तो हम तंजीमी सेटअप यूनिट लेवल तक लेके जाएंगे, और उसमें काफी हद तक हम कामयाब हो गए हैं, और 23 तक हम इंशाल्लाह हो जाएंगे। और उसमें फिर हम एक्टिविटीज हम ये जनरेट कर रहे हैं कि हमारी कॉर्नर मीटिंग्स हो रही हैं, साथ में मुख्तलिफ सेमिनार्स हो रहे हैं, वर्कर कन्वेंशन हो रहे हैं, और साथ में निज़ाम बदलो इस उन्वान पर मुख्तलिफ हमारी डिस्कशंस हो रही हैं, जो कि मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म्स पे, मतलब कोई सवाल से कोई मटेरियल भी आप प्रोवाइड कर रहे हैं? हाँ, उनको हम प्रिंटेड मटेरियल भी प्रोवाइड कर रहे हैं, साथ में हम उनको आगाही देने के लिए, यानी आम नौजवानों तक आगाही पहुंचाने के लिए इस बात की कि क़िबला कायद मोहतरम आ रहे हैं, हम उनको मुख्तलिफ एक्टिविटीज दे रहे हैं। मसलन नंबर 1 एक्टिविटी उनकी अपने इलाका जात में मुख्तलिफ मीटिंग्स हैं, जो कि वो मुख्तलिफ तबका हाय जिंदगी के लोगों से या नौजवानों से मीटिंग्स करते हैं, और डिस्कशंस में हमारी ये बात शामिल होती है कि हम क़िबला कायद मोहतरम का इस्तकबाल करना चाहते हैं, और उस इस्तकबाल की वजूहात ये हैं, यानी पाकिस्तान को ज़रूरत है, पाकिस्तान को तब्दीली की ज़रूरत है, पाकिस्तान में हमगीर जदोजहद की ज़रूरत है, उसके लिए हमगीर लीडरशिप की ज़रूरत है। वो लीडरशिप हमारे कायद मोहतरम प्रोवाइड कर रहे हैं, क्योंकि वो तालीमी मैदान में, फलाही मैदान में, समाजी मैदान में, रूहानी मैदान में बहुत कुछ डिलीवर कर चुके हैं, काबिल एतमाद हैं। तो हम ये कॉन्सेप्ट इस मुआशरे में क्रिएट करने के लिए, लोगों तक इस कॉन्सेप्ट को पहुंचाने के लिए हम उन तक ये एक्टिविटीज जनरेट कर रहे हैं। नंबर 2 ये है कि ये तो तंजीमी सेटअप हुआ, ठीक है। नंबर 2 ये है कि आम नौजवान जो हमारा फोकस है हमेशा, न सिर्फ इस मुहिम के लिए बल्कि हमेशा के लिए, कि नौजवान अपने मुस्तकबिल से रोशनास हो जाए। तो उसके लिए हम उसको इस एक्टिविटी में लाकर एक नौजवान को ये बात भी उसके जहन में डालना चाहते हैं कि जिंदा कौमें एजुकेशन को भी प्रोमोट करती हैं, अमन व अमान को प्रोमोट करती हैं, और उन सब में नौजवान का कलीदी किरदार होता है। यानी आप अक़वाम की पूरी तारीख उठा लें तो जब भी अक़वाम ने तरक्की की है, जहां भी डेवलपमेंट के लिए कोई इक़दामात उठाए गए हैं, तो नौजवानों का कलीदी किरदार रहा है। इस तरह आप अभी रिसेंटली जितने भी इनकलाब आए उसमें भी देख लें तो चेंज में नौजवानों का कलीदी किरदार रहा। तो इस तरह अगर पाकिस्तान में भी किसी चेंज की जरूरत है तो उसकी जदोजहद में भी नौजवान का कलीदी किरदार होना चाहिए, और वो इस तरह होना चाहिए। और अब नौजवानों का जो है वो रिस्पॉन्स कैसा जा रहा है? आप जब जाते हैं लोगों को पैगाम देने के लिए, या आप कह रहे हैं कि मैं यूनिट लेवल तक भी हम जा रहे हैं सारे दोस्त, तो क्या समझते हैं कि लोग चेंज का सोच रहे हैं, आपका लोग साथ देंगे? जी बिल्कुल बिल्कुल, लोग, क्योंकि हम लोगों तक ये चीज बावर करा रहे हैं और बावर कराने में कामयाब हो गए हैं। ठीक है। कि
देखिए, लोगों के 2-3 क्वेश्चंस होते हैं। लोग ये सोचते हैं कि जनाब हम चेंज तो लाना चाहते हैं, लेकिन चेंज लाने वाले कौन हो, किस पे एतमाद किया जाए और एतमाद क्यों किया जाए। ये 3 से 4-5 क्वेश्चन बनते हैं नौजवानों को, जिनके जवाबात हमारे पास बड़े मुदल्लल हैं। हम उनको सिर्फ दावा नहीं कर रहे, हम सबसे पहले उन्हें दलील दिखाते हैं। वो जो एक थ्योरी है कि जनाब आप दावा करें उसके साथ दलील भी दें, तो हम दोनों चीजें दे रहे हैं। जब हम उनको ये बता चुके होते हैं कि जनाब हम एजुकेशनली ये डिलीवर कर चुके हैं, हम रूहानी तौर पे एक नौजवान को बाकी खदशात से, बाकी चीज़ों से, दहशतगर्दी से, इंतहा पसंदी से, कुंद ज़हनियत से निकाल कर इस तरह हम ला चुके हैं, जब नौजवान ये देखता है तो खुद ब खुद वो मोटिवेट होकर हमारी तरफ आता है। फिर हम उसे तंजीमी चैनल में लेते हैं, वहां से जनरेट होती है पूरे माशरे में अमन व अमान की फिजा। जब ये जनरेट हो जाती है तो उसके बाद हम उस काज की जानिब बड़ी तेजी से कदम उठाते हैं, जो हमारा काज 1988 में 30 नवंबर को था। यानी मुआशरे के अंदर एक हमगीर तब्दीली पैदा करना और नौजवान को तरबियती और अखलाकी मयार में एक अच्छा प्लेटफॉर्म मुहैया करना, तो उसमें हम कामयाब हो जाते हैं। अब अल्टीमेटली होता यह है, नतीजतन होता यह है कि नौजवान एक तो मुआशरे का एक अजीम फर्द की हैसियत से आगे बढ़ता है, नंबर 2 फिर ये जो मुहिम कबला काद मोहतरम के आने की हम उसमें भी कामयाब। यानी आपके कहने का मकसद ये है कि 23 दिसंबर के हवाले से आप बड़े पुरजोश हैं जी, और बड़े अच्छे तरीके से आप अपना पैगाम लोगों तक डिलीवर कर रहे हैं जी, और आपको रिस्पॉन्स भी अच्छा आ रहा है। अब दस्तार साहब, जहां हम डॉक्टर साहब की किताबों के हवाले से बातचीत कर रहे थे, अभी तक जो मुजल्ला मिनहाजुल कुरान जितना प्रिंट अभी तक हुआ है, या जितने इसके माहनामे आते हैं हर महीने, क्या उनको भी आपने अभी तक सेव रखा है शुरू से लेकर अभी तक? जी अल्हम्दुलिल्लाह, तकरीबन पिछले 10 साल का डाटा तमाम मजल्लात, मुजल्ला मिनहाजुल कुरान हो या माहनामा दुख्तारान इस्लाम हो, इवन के समाई अल उलमा भी और अल हदाया भी जो यूके से और इंडिया से निकलते हैं, ये तमाम मजल्लात जितने भी हैं ये minhaj.info के ऊपर पाए जाते हैं। आप इनको वहाँ से डाउनलोड भी कर सकते हैं, ऑनलाइन भी पढ़ सकते हैं। तो पिछले 10 साल का मवाद लगा हुआ है। ठीक है। जो ही नया मुजल्ला, नया माहनामा, मैगजीन फाइनल होता है, साथ ही हम उसे इंटरनेट पे शाये कर देते हैं। अभी वो यहाँ पाकिस्तान में प्रिंटिंग के प्रोसेस में होता है और डाक के मराहल से गुजर रहा होता है, इंटरनेट के ऊपर लोग उसे पहले पढ़ रहे होते हैं। और हमारी ख्वाहिश है कि वो, बल्कि काफ़ी हद तक हम काम इस पर कर भी चुके हैं कि उन आखिरी 10 साल का तो ये लग गया ना, उससे पीछे को, यानी जब से ये स्टार्ट हुआ था उस वक्त से लेके अब तक सारा स्टॉक कंप्लीट कर दिया जाए, तो पिछला जो है उसकी भी स्कैनिंग तेजी से हो रही है, आखिरी मराहिल में है। इसके साथ इंशाल्लाह वो भी सारा के सारा ऑनलाइन। इसके साथ एक सवाल है, बाज लोग जो हैं वो हमारे मुफ्ती साहब से जो है वो राब्ता नहीं कर सकते या राब्ता कर ही नहीं पाते जितने दूर हैं, क्या आपने कुछ सहूलत ऐसी दी हुई है जितने उनके फतवा जात हैं वो हमें कहीं से मिल जाएं, या जो शरई मसाइल लोगों को दरपेश आते हैं फिर उनको नहीं पता चल सकता, फिर क्या ऐसा कोई इंतजाम है आपकी वेबसाइट पे कि लोग वो मसले वहां से देख सकें और उनका हल भी वहां से पढ़ सकें? जी बिल्कुल ऐसा है। दफतवा.com के नाम से अलग से वेबसाइट मौजूद है। ठीक है। उसके ऊपर साबका सवालात भी मौजूद हैं और नए सवालात पूछने की सहूलत भी मौजूद है। उसको भी कैटेगराइज किया गया है सवालात को, तो किसी भी खास टॉपिक पे बंदा मिलते जुलते सवालात को बाकियों को भी स्टडी कर सकता है। नया सवाल पूछना चाहे तो नया क्वेश्चन वहां पे लिख के सबमिट कर दे, तो हमारी उसका कोशिश जवाब भी आप है देंगे? डेज उसका जवाब जो है वो बंदे को चला जाए। जो ही वो अपडेट होगा साथ ही उस बंदे को पूछने वाले को जरिए ईमेल भी इतला चली जाती है और वेबसाइट के ऊपर वो पब्लिकली ओपन भी हो जाता है। अच्छा, एक हमारा बड़ा अहम कोर्स चल रहा है ई लर्निंग के हवाले से, तो ये भी वेबसाइट आप भी के अंडर है, इसको भी आप ही ऑर्गेनाइज कर रहे हैं? जी जी, आज से चंद साल पहले शरिया कॉलेज जो हमारा है बॉयज का, उसके तहत ये डिपार्टमेंट बाकायदा बनाया गया। ठीक है। बाकायदा पूरी उसकी हमने वो बनाई कि भी कैसे चलेगा और क्या होगा, सिलसिला इसका चलेगा। तो इसकी अलग से वेबसाइट मौजूद है, equranclass.com के नाम से वेबसाइट है। इसके ऊपर तकरीबन 10 से ज़्यादा कोर्सेज जो हैं वो जारी हैं। उसमें बेसिक बच्चों का नाजरा है कुरान मजीद की, उनका तलफ़ुज़ दुरुस्त कराना, मखारिज का पढ़ाना, तजवीद का, किरात का, ये कोर्सेज हैं। उसके बाद फिर उर्दू लैंग्वेज कोर्स है, अरबिक लैंग्वेज कोर्स है। ठीक है। तो इस तरह फ़िक़्ह का कोर्स अलग से है, सीरत का अलग से कोर्स मौजूद है, अकायद का अलग से कोर्स है। तो इस तरह 10-12 के करीब कोर्सेज डिजाइन किए गए हैं। इसका रिस्पॉन्स कैसे आ रहा है? देखें ना, आजकल तो जो माहौल चल रहा है पाकिस्तान में, लोग स्कूल जाके नहीं पढ़ते, सीधी सी बात है, लोग कॉलेजों में जाके नहीं पढ़ते, लोग मसाजिद जो बनी हुई है उनके मोहल्ले के करीब बनी है, घरों के करीब, वो लोग वहां पे जाके तालीम इतनी हासिल नहीं करते। आप क्या समझते हैं कि लोग इस तरफ रुझान है ई लर्निंग में उनका?
بالکل رجحان ہے. میں آپ کو تھوڑا وضاحت کرتا چلوں. بیسیکلی یہ کورس پاکستان کے لیے ڈیزائن نہیں کیے گئے. ٹھیک ہے. یہ فارن کنٹریز کے لیے ڈیزائن کیے گئے ہیں, ان ممالک کے لیے جہاں لوگ کمیونٹیز کے طور پہ اکٹھے مل کے نہیں رہتے. بالکل ٹھیک ہے. بعض کنٹریز ایسے ہیں جہاں لوگ مل کے رہ رہے ہیں, کمیونٹی ہے, گلی ہے, تو 8-10 گھر وہاں پہ مسلمانوں کے پائے جاتے. تو انہوں نے کیا کیا کہ انہوں نے مل کے آپس میں فنڈنگ کی اور مسجد بنا لی, اسلامک سینٹر بنا لیا. یہاں سے ایک قاری صاحب کو, امام کو وہاں پہ لے لیا اور وہ بچوں کو پڑھا دیتے ہیں اور دینی تعلیم کا ان کا پورا ہو جاتا ہے. یہ ایسے کنٹریز کے لیے خاص طور پر ہے جن ممالک میں ایک بندہ یہاں رہ رہا ہے تو دوسرا 10 کلومیٹر دور گھر ہے, تیسرے کا اور دور گھر ہے, تو وہ لوگ کمیونٹی بنا کے اکٹھے نہیں رہ رہے ہوتے. ایسے بے شمار ممالک ہیں, امریکہ میں خود, کینیڈا میں خود ان کے اندر ایسے حالات موجود ہیں. تو وہ لوگ جو بکھرے ہوئے رہ رہے ہوتے ہیں ان کو وہ ٹیوٹر نہیں مل سکتا, وہ ایک ٹیوٹر کے پاس بچے کو نہیں چھوڑ سکتے کہ وہ اسے پڑھائے. ان کی خواہش ہوتی ہے کہ وہ آن لائن جو ہے اس کو پڑھا سکے. تو وہ پھر منہاج القرآن کا الحمدللہ فارن کنٹریز کے اندر ایک بھرپور قسم کا جو ہے وہ نیٹ ورک ہے تنظیمی. اس نیٹ ورک کو بروئے کار لاتے ہوئے اس کو جو ہے وہ لوگوں کو اٹریکٹ کیا گیا. انہوں بتایا گیا کہ اپنے بچے جو آپ کے فارن میں پیدا ہوئے ہیں وہیں پہ وہ پرورش پا رہے ہیں, تو وہاں کی تو اچھی ایجوکیشن حاصل کر رہے ہیں, لیکن دین کی, اسلام کی بنیادی نظریات کی, پاکستان کا نظریہ پاکستان کی, حب الوطنی پاکستان کے ساتھ, خاص طور پہ اردو لینگویج کے بارے میں. اردو لینگویج بھی ان کو نہیں آ رہی ہوتی امریکہ میں پیدا ہونے والوں کو. تو بہت سے پیرنٹس ہم دیکھتے ہیں کہ وہ اردو لینگویج کے لیے جسٹ ہمارے پاس بچے کو چھوڑتے ہیں. اردو لینگویج کی بہتر ہو جائے, ان کا ایک کلچر ہے اپنا پاکستان کا, وہ چاہتے ہیں کہ ہمارے بچے بھی پاکستان کے کلچر کو سمجھیں اور اس کے ساتھ وہ الگ نہ ہو جائیں کہیں یہاں سے. چینج کے حوالے سے یا اس کے علاوہ بھی کسی بھی قسم کی ایکٹیویٹیز پاکستان میں یا پاکستان سے باہر کسی بھی جگہ ہو رہی ہوں, خواہ وہ تحریک منہاج القرآن کے تحت ہوں, خواہ وہ ویمن لیگ کے تحت ہوں, خواہ وہ یوتھ لیگ کے تحت ہوں, MSM کے تحت ہوں, علماء کونسل, کسی کے بھی تحت ہو رہی ہوں, تو وہ اپنی نیوز اور ایکٹیویٹیز کو news@minhaj.org اس ایڈریس کے اوپر جو ہے وہ بھجوائیں. جو ہی ہمیں وہ نیوز موصول ہوگی ود ان آورز ہم کوشش کریں گے کہ اسے انٹرنیٹ کے اوپر شائع کر دیا جائے. اگر آپ اردو میں ٹائپ کر سکتے ہیں تو اردو میں ٹائپ کر بھیجیں, انگلش میں بھیج سکتے ہیں انگلش میں بھیج دیں, ہم اسے پراپر طریقے سے مینیج کریں گے. ساتھ اس کے فوٹوگراف بھیجیں, چند ایک تصویریں لازمی ساتھ بھیجیں تاکہ پراپر پتہ چل سکے کہ پروگرام کیسا تھا. جی اپنا صدیقی صاحب, آپ سے سوال یہ ہے کہ ابھی منہاج ٹی وی پہ آپ ہماری جو یوتھ لیگ ہے, یوتھ لیگ کے نوجوان ہیں, تو ان کے لیے کیا پیغام ہے 23 دسمبر کے حوالے سے یا چینج کے حوالے سے, کوئی پیغام دینا چاہیں گے ان کو؟ 23 دسمبر کے حوالے سے میرا پیغام یہی ہے کہ نوجوانوں کو یہ پلیٹ فارم مہیا ہوا ہے, یہ کبھی بھی فطرت نے اقوام کی غلطی برداشت نہیں کی. یہ نوٹڈ پوائنٹ ہے. اگر پاکستانی قوم نے یا نوجوان نے یہ غلطی کی اور یہ موقع گنوایا اور اس موقع سے فائدہ نہ اٹھایا, تو نوجوان تک یہ میں پیغام پہنچانا چاہتا ہوں کہ شاید پھر قسمت میں پاکستانی نیشن کو, اس نوجوان کو اس طرح کا پلیٹ فارم اور ماحول مہیا نہ ہو سکے. لہٰذا ایک زندہ قوم کی حیثیت سے آگے بڑھیں اور کما حقہ جتنا ہو سکتا ہے افرادی قوت کے اعتبار سے اپنے جذبات کو یہاں بروئے کار رہیں, کیونکہ جذبات, دانش, عقل, جستجو جو کچھ بھی ہے وہ زندہ قومیں ہمیشہ اپنے ٹارگیٹ پر ہی صرف کرتی ہیں. لہٰذا آئیں, ہمارا ساتھ دیں. یہ ایک مکمل اور مدلل پلیٹ فارم ہے, منظم پلیٹ فارم ہے, جس کی دہلیز پہ آ کر آپ اپنی فلاح کے لیے بھی بہت کچھ کر سکتے ہیں, اور آنے والی آپ کی نسلیں بھی آپ کے اس اقدام کو تاریخ کے سنہری حروف میں لکھیں گی. تو اس کے لیے بھی آپ آگے بڑھیں. تو آپ کا نہ صرف یہ ملی فریضہ ہے بلکہ اسلامی فریضہ بھی ہے, اور یہ ایک زندہ قوم کی حیثیت سے اجتماعی فریضہ بھی ہے. اچھا ستار بھائی, جو لوگ سوشل میڈیا یوز کرتے ہیں ان کے لیے کوئی پیغام آپ دینا چاہیں گے؟ میرا پیغام یہی ہے کہ سوشل میڈیا کا پازیٹیو استعمال کریں جتنا میکسیمم ہو سکے. سنی سنائی باتوں کو آگے پھیلانا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے کہ کسی بندے کے جھوٹا ہونے کے لیے اتنا کافی ہے کہ سنی سنائی بات کو آگے ٹرانسفر کرنے لگ جائے. یعنی کہ آپ سوشل میڈیا کے اوپر یہی چیز تیزی کے ساتھ ہو رہی ہے. تو بجائے دوسروں کی باتوں میں آنے کے اور جو ہاں کوئی چیز دیکھی اس کو اٹھا کے شیئر کرتے چلے جانے کے, پازیٹیو چیزوں کی طرف آئیں, پازیٹیو تھنکنگ اپنائیں, وہ چیز لیں جو پاکستان کے لیے, جو عالم اسلام کے لیے سود مند ہو. وہ نظریات جو دہشت گردی پھیلائیں, جو انتہا پسندی پھیلائیں, کنزرویٹو بنائیں لوگوں کو, ان سے اجتناب کریں, اور باہمی مل کر رہنے کی کمیونٹی کے ساتھ جو انٹیگریشن کے ساتھ جو صورتحال پیدا کریں, ایسے نظریات کو فروغ دیں. جی ناظرین, آج آپ نے ہمارے دونوں مہمانوں کی گفتگو سنی. میں محمد رفیق صدیقی صاحب, آپ سیکرٹری جنرل ہیں منہاج القرآن یوتھ لیگ پاکستان کے. آپ کا محترم عبدالستار منہاجین صاحب,
آپ ڈائریکٹر MIB کے، آپ کا بہت شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ تشریف لائے، آپ کا بہت شکریہ۔ ناظرین، آپ نے آج گفتگو سنی، اس گفتگو میں سوشل میڈیا کے کردار کے حوالے سے بات ہوئی۔ عبدالستار صاحب نے ہمیں بتایا کہ ہم کس طرح سوشل میڈیا کا یوز کر سکتے ہیں۔ پھر یوتھ لیگ کے حوالے سے بات ہوئی کہ وہ دوست کس طرح چینج میں اپنا رول ادا کر سکتے ہیں۔ ناظرین، ڈاکٹر طاہر القادری صاحب نے ایک نعرہ دیا ہے چینج کا، وہ 23 دسمبر کو پاکستان بھی تشریف لا رہے ہیں۔ ہم نے آج کی اس پروگرام میں مختلف سوال بھی کیے کہ جو انقلاب ابھی تک آئے ہیں مصر میں، تیونس میں، شام میں، وہ کس طرح آئے ہیں۔ وہ لوگ نکلے ہیں تبدیلی کا سوچ کر، چینج کا سوچ کر، وہ لوگ اکٹھے ہوئے ہیں، اس کے بعد جا کے کہیں تبدیلی آئی ہے۔ اور تبدیلی بالکل اسی طرح آئے گی جب تک آپ سب اکٹھے نہیں ہوں گے، تبدیلی کا سوچیں گے نہیں، اس وقت تک تبدیلی نہیں آئے گی۔ ہمارا اس چینج پروگرام میں مقصد یہ ہے کہ آپ کو تحریک منہاج القرآن کے ہر پلیٹ فارم کے جو لوگ ہیں ان کو بلا کر چینج کے حوالے سے ان کی گفتگو سنوائی جائے اور ان کے بارے میں ان سے پوچھا جائے کہ وہ اس حوالے سے کیا کر رہے ہیں۔ اپنی آراء ہمیں ای میل کر سکتے ہیں آپ change@minhaj.tv اور فیس بک پر official.minhaj.tv پہ اپنی آراء ہمیں شیئر بھی کر سکتے ہیں۔ اپنے میزبان حافظ خرم شہزاد کو اجازت دیجیے گا۔ اللہ حافظ۔